بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان میں ایک ایسی دعا سکھائی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، آمین۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ جب محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، ایک دوسرے کے لیے جئیں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، تو پھر یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ اور اے اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بندوں کا امام بنا دے۔ تو یہی دعا بیوی بھی پڑھ سکتی ہے کہ اے اللہ میرے خامند کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ میری اولاد کو دنیا میں ہر قسم کی کامیابی، بہتر سے بہترین کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ میری اولاد کے دین کے سارے معاملات بہترین کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو بھی قیامت تک نیک اور صالح چلانا، موحد چلانا، شرک و بدعت سے پاک چلانا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ جو ہم ڈگریوں کے پیچھے پڑے ہیں، بے شک وہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صرف مسجد میں بیٹھا رہے تو وہ کوئی دینداری نہیں، کوئی زندگی نہیں، بلکہ زندگی وہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کو لے کے چلیں، دنیا داری کے معاملات بھی ساتھ لے کر چلیں، اور ساتھ جو اللہ نے فرائض نماز کے رکھے ہیں، جو بھی ہیں، ان حقوق اللہ کو بھی آپ ادا کریں۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، سب سے جو پیورٹی ہمیں دینی چاہیے وہ یہ دینی چاہیے کہ اے اللہ میری اولاد کو تا قیامت میری نسلوں کو نیک چلا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یہ نمازی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، آنکھوں میں حیا ہو، ان کے دلوں میں حیا ہو۔ تو یہ آپ مائنڈ میں رکھتے ہوئے تو اس دعا کو پڑھیں، اور کیا کہیں آگے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی دین کا داعی بنا دے، حق بات دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام کر سکتے ہیں، گھروں کے اندر محبت بڑھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ تو گھر والوں کے لیے احساس، ان کا احترام، ان کی کمی کوتاہی کو نظر انداز کر دینا، درگزر کرنا، اس سے بڑھ کر محبت کیا ہو سکتی ہے۔ اور بیوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارا خامد تمہاری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بیوی کو بھی احساس دلایا ہے کہ خامد کے حقوق کا خیال کرو، اس کی خدمت کرو، اس کا احترام کرو۔ فرمایا اس سے بھی آپس میں محبت بے تحاشا بڑھے گی۔ یہ نسخہ آپ آزما کر دیکھ لیں، اپنے حقوق لینے کے ساتھ ساتھ خامد کے حقوق پر بھی غور کریں، اور خامد اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق پر بھی غور کریں کہ مجھے گھر میں عزت بھی ملنی چاہیے، خدمت اور احترام بھی ملنا چاہیے، تو اسے بھی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اپنی بیوی کے فرائض ادا کرے اور حسن سلوک سے پیش آئے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور ساتھ ہر فرض نماز کے بعد، تہجد کے بعد، چاش اشراق کے بعد، ایون کے چلتے پھرتے جن کی ازدواجی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں، وہ چلتے پھرتے اس دعا کو بے تحاشا پڑھتے رہیں۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 19ویں پارے میں ہے، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ہے، اس کے اینڈ پہ تقریباً 2-3 آیت پہلے۔ تو اس لیے اس کو زبانی یاد کر لیں، انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی نیک ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کے لیے بہترین تحفے تحائف جنت کے ملتے رہیں گے جب نیک نسلیں پیچھے سے چلیں گی۔ تو اس دعا کو لازماً پڑھیں۔ یہ صرف خامند کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اولاد کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے ہے، کیونکہ چاہے ماں باپ کتنے بھی اپنی وہ ماضی میں انہوں نے کتنی بھی غلطیاں کی ہوں، لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے سیدھے راستے پر چلے، ہمارے بچے کامیاب ہوں زندگی میں۔ تو اس لیے اس دعا کو آپ لازماً پڑھا کریں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کو شروع دینا کر دیں، عزت ہو، احترام ہو، محبت ہو، تکریم ہو، جو چیز بھی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ تو دیکھیں جو چیز آپ خرچ کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ آپ خرچ کرتے جائیں، اللہ کی طرف سے 10 گنا سے شروع ہوتا ہے اور 700 گنا تک وہ اجر و ثواب وہ بڑھاتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد وہ مالک
کہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھاؤں گا. میں اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم اچھائی خرچ کرو گے میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا, میں برکتیں دیتا جاؤں گا. اگر آپ دوسروں کو عزت دے رہے ہیں, دوسروں پہ وہ احترام کر رہے ہیں, دوسروں کو وہ آپ زیادہ بہتر سے بہترین ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جو اچھائی, وہ جو اخلاق, وہ جو آپ بہترین دوسروں کو عزت دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں لے لے گا اور بہترین عزت دے گا. تو لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ازدواجی زندگی کے جن کے بھی معاملات خراب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو سلوک سے, محبت سے, اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو, ہمارے خامدوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ جو ابدی زندگی میں ہم نے کے لیے تیاری کرنا ہمارا مقصد ہے ہم وہ نہ بھولیں, ہماری نسلیں بھی وہ نہ بھولیں, اور وہ ابدی زندگی کی تیاری قیامت تک ہماری نسلیں کرتی رہیں, موحد رہیں, شرک و بدعت سے پاک رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.